I'm Kashir Yaz. I'm coordinator of BS Software Engineering program. This program is a career-oriented degree that teaches students how to design, develop and maintain software systems. We are offering this program in our main campus Islamabad and regional centers. Candidates who are having minimum 50% marks in intermediate examination are eligible to apply. Along with it, such candidates who are having subject of mathematics and are from pre-medical, they can also apply for BS Software Engineering program. Our features are courses aligned with HEC and Cisco. We are having highly qualified PhD faculty. So, if you want to build your career by creating websites, software systems and IT systems, then you can apply for BS Software Engineering program. For online application, visit the link of Allama Iqbal Open University, and for more details you can also check the prospectus. So, apply now for BS Software Engineering program and join our team. Thank you. اگر آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلے کے لیے آن لائن ایڈمیشن سسٹم کے ذریعے داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے جو آپ اپنے موبائل سے یا لیپ ٹاپ سے ہی مکمل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی قسم کی دشواری پیش آ رہی ہے تو پورے پاکستان میں ہمارے ریجنل آفیسز موجود ہیں, وہاں پہ جا کر آپ ان کی مدد حاصل کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں فیسیلیٹیشن سینٹرز یا سینٹرز بنائے گئے ہیں. آپ وہاں پر جا کر بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں اور آن لائن ایڈمیشن سسٹم کے ذریعے داخلہ جمع کروا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں سال میں 2 مرتبہ داخلے پیش کیے جاتے ہیں. بہار سیمسٹر کے داخلے 1 جنوری سے شروع ہوتے ہیں اور خزاں سیمسٹر کے داخلے 1 جولائی سے شروع ہوتے ہیں. دونوں سیمسٹرز میں میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک کے پروگرام آفر کیے جاتے ہیں, اور ان میں چند پروگرامز ہمارے اوورسیز یا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے بھی پیش کیے جاتے ہیں. ہمارے پروگرامز کی 2 ٹائپس ہیں جس میں ہم فیس ٹو فیس پروگرامز ہیں یا او ڈی ایل پروگرامز ہیں. فیس ٹو فیس پروگرامز ایسے پروگرامز ہیں جن کی ریگولر کلاسز ہوتی ہیں مین کیمپس کے اوپر, جیسے فزکس, کیمسٹری, بایو, میتھس وغیرہ سائنسز کے پروگرامز ہیں جن کی ریگولر کلاسز ہوتی ہیں. ان میں کمپیوٹر سائنس پروگرامز کی کلاسیں ہمارے چند ریجنز پر بھی کروائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اوپن ڈسٹنس لرننگ او ڈی ایل پروگرامز ہیں, فاصلاتی نظام تعلیم جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی پہچان ہے, میٹرک سے لے کے ایف اے, بی اے, بی ایڈ, بی ایس, یہ تمام پروگرامز او ڈی ایل کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس کی ریگولر کلاسز نہیں ہوتی. آن لائن ہمارے سسٹم کے تھرو اسٹوڈنٹس نے اسائنمنٹس بھی جمع کرانی ہوتی ہیں, ورک شاپس بھی اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں. البتہ فائنل ایگزام جو ہیں وہ ان کو کسی ایگزامینیشن سینٹر پہ جا کے دینا ہوتی ہیں. داخلہ کا طریقہ کار بہت آسان ہے. ہم 2 موڈز میں آفر کر رہے ہیں ایڈمیشن, آن لائن ایڈمیشن سسٹم کے تھرو بھی اور مینول فارم کے تھرو بھی. آن لائن ایڈمیشن سسٹم تمام پروگرامز میں پیش کیا جا رہا ہے میٹرک سے پی ایچ ڈی تک کے لیے. البتہ مینول فارم صرف میٹرک, ایف اے, ایسوسیٹ ڈگری اور بی ایڈ پروگرامز کے لیے پیش کیا جاتا ہے. اور آن لائن ایڈمیشن سسٹم آپ پریفر اس لیے کریں گے کہ یہ بہت ہی آسان ہے اور اس کے ذریعے سبمٹ کی ہوئی اپلیکیشن کا پروسیس بہت جلدی مکمل ہو جاتا ہے اور ایڈمیشن بھی بہت جلدی کنفرم ہو جاتا ہے. اور اس کا طریقہ کار اتنا ہی آسان ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہی اپنے کمپیوٹر یا موبائل کے ذریعے ایڈمیشن مکمل کر سکتے ہیں. اس کو اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے لیے آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. ایس ایم ایس, موبائل فون یا ای میل کے ذریعے اکاؤنٹ کریٹ ہوگا, اور اس کے بعد آپ اپنا پروفائل کریٹ کریں گے اور آخر میں اپنے ڈاکومنٹس فوٹو بنا کے یا اسکین کر کے اپلوڈ کریں گے, اور سبمیشن کے بعد چالان فارم جنریٹ ہو جائے گا. اس میں جو پروگرامز میرٹ پہ پیش کیے جاتے ہیں وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے پروگرامز ہیں, جس کے لیے باقاعدہ ٹیسٹ ہوگا اور انٹرویو ہوگا, اور جو اسٹوڈنٹس میرٹ پہ آئیں گے صرف ان کو داخلہ دیا جائے گا. اس کے علاوہ باقی تمام پروگرامز اوپن میرٹ پہ پیش کیے جاتے ہیں جن کے لیے ایک مخصوص کرائٹیریا ہے. اگر آپ اس پہ پورا اترتے ہیں تو اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے بعد فیس جمع کروا سکتے ہیں. فیس جمع کروانے کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے. 4 بینکس ہیں, ان بینکس میں اگر آپ فیس جمع کروانی ہے تو آپ کو چالان فارم پرنٹ کر کے لے کے جانا پڑے گا. البتہ اس سے بھی اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اور بھی آسان طریقہ کار ہے ٹیلکوز کے ذریعے. جیز کیش ہے, یو پیسہ ہے, ایزی پیسہ ہے,
اس میں اگر آپ کے پاس موبائل میں بیلنس موجود ہے اکاؤنٹ میں تو آپ اپنے موبائل سے ہی اس کی فی پے کر سکتے ہیں، یا ساتھ کسی فرنچائز کے پاس جا کر اپنی فیس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں، اور جو ہی آپ کی فیس پیمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کا ایڈمیشن پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ ایڈمیشن اپلیکیشن سبمٹ کرتے وقت چند چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ جو ڈاکومنٹس اپلوڈ کر رہے ہیں وہ واضح ہوں، پڑھے جاتے ہوں، تاکہ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ لگے۔ آپ اپنی تصویر جو ہے وہ بھی ایک بالکل جو فوٹو اسٹوڈیو میں آپ جا کے بنواتے ہیں اس طرح کی بنا کر اپلوڈ کیجیے گا، اور شناختی کارڈ یا ویب فارم اپلوڈ کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی طرح مینول فارم کے ذریعے یہ تمام ڈاکومنٹس اٹیسٹ کرا کے ساتھ اٹیچ کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے بھی آپ کا داخلہ فارم نامکمل ہے یا ڈاکومنٹس ٹھیک آپ نے پرووائڈ نہیں کیے تو اس کے اوپر اعتراض لگ سکتا ہے، اور اعتراض کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے آن لائن ایڈمیشن سسٹم میں بھی اویلیبل ہوتی ہے، اور جنہوں نے مینول فارم بھیجا ہوتا ہے ان کو ہم SMS کے ذریعے اور خط کے ذریعے بھی اطلاع کرتے ہیں، اور وہ ودن 7 اور 10 ڈیز اعتراض دور کرتے ہیں تو ان کا ایڈمیشن پروسیس ہو جاتا ہے۔ نارملی ایڈمیشن پروسیس ہونے میں جو وقت درکار ہے وہ آن لائن ایڈمیشن سسٹم میں بہت کم وقت درکار ہوتا ہے۔ جو ہی آپ فیس جمع کرواتے ہیں ودن 3 ویکس آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جاتا ہے، اور پھر SMS کے ذریعے یا اور ای میل کے ذریعے آپ کو آپ کا اسٹوڈنٹ ID اور پاسورڈ اور CMS کا لنک پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ مینول فارمز پہ تھوڑا سا زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، کیونکہ جتنے بھی مینول فارمز ہمارے پاس موصول ہوتے ہیں ان کی ویریفیکیشن کے بعد ان کا ڈیٹا انٹری کا وقت درکار ہوتا ہے، جس پہ تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اور وہ بھی 2 مہینے کے اندر اندر اس کا ایڈمیشن بھی کنفرم ہو جاتا ہے۔ ایڈمیشن کنفرمیشن ہونے کے بعد مرحلہ آتا ہے کتابوں کا، اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کتابیں پرنٹڈ فارم میں صرف میٹرک، FA اور ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز کے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کی جاتی ہیں، جو کہ مین کیمپس سے ڈاک کے ذریعے آپ کو بھجوائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پروگرامز ہیں ان تمام پروگرامز کی کتابیں PDF فارمیٹ میں ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ البتہ BS BA پروگرامز کی کچھ کتابیں ہماری اویلیبل ہیں ہمارے آن لائن اسٹور کے اوپر، اگر آپ وہ خریدنا چاہتے ہیں تو وہ خرید بھی سکتے ہیں۔ اگر کتابیں نہ ملنے کی صورت میں میٹرک، FA اور ایسوسیٹ ڈگری کی آپ ہمارے ای میل کے ذریعے کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ہیلپ لائن کے ذریعے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں انرولمنٹ کی۔ انرولمنٹ میں بات کرنے سے پہلے ہم ایک فرق واضح کرتے چلیں کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے ایڈمیشن کی، اور پھر ہم آ گئے انرولمنٹ کے اوپر۔ ایڈمیشن اور انرولمنٹ میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پہلے سیمسٹر میں آ رہے ہیں، پہلے سیمسٹر میں داخلہ لے رہے ہیں، تو اس پروسیس کو کہا جائے گا ایڈمیشن۔ آپ ایک بار اسٹوڈنٹ بن گئے، آپ کے داخلہ ہو گیا، آپ کو اسٹوڈنٹ ID مل گئی، تو پھر آپ ایک ریگولر اسٹوڈنٹ بن گئے۔ ہم آپ کو کنٹینیو اسٹوڈنٹ بھی کہتے ہیں، جاری طلبہ بھی اردو میں کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سیمسٹر آپ نے پڑھا، اور پھر آنے والے سیمسٹر میں آپ نے دوسرے، تیسرے آنورڈ کسی بھی سیمسٹر میں کنٹینیو کرنا ہے، تو اس پروسیس کو کہا جائے گا انرولمنٹ، اور آپ نے ہر سیمسٹر میں اپنے نیکسٹ سیمسٹر کے کورسز کو رجسٹر کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس کو اسٹڈیز کو جاری رکھنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کسی بھی سیمسٹر میں رجسٹریشن کا پروسیس بھول جاتے ہیں تو وہ ایک سیمسٹر آپ مس کر دیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ انرولمنٹ اور ایڈمیشن کا جو پیریڈ ہے وہ سیم ہے۔ جب ایڈمیشن پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں اسی دوران ہی انرولمنٹ کا پیریڈ بھی چل رہا ہوتا ہے، اور جاری طلبہ یا کنٹینیو اسٹوڈنٹس اپنے کورسز کی رجسٹریشن بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد سے جاری طلبہ ایڈمیشن پیریڈ کے دوران اپنے کورسز کو رجسٹر کریں اور اگلا سیمسٹر اپنا جاری کر رکھیں۔ اس کے لیے میں ایک آپ سے گزارش کروں گا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہے، جس میں سب سے پہلے جو نئے آنے والے طلباء کے لیے ضروری ہے کہ وہ اکیڈیمک کیلنڈر کو ضروری مطالعہ کریں، اور اس میں جتنے بھی ہمارے شیڈیولز دیے ہوئے ہیں ایڈمیشن پیریڈ کا، اس میں ٹینیور دیا ہوا ہے، ایڈمیشن کے بعد میلنگ کا پروسیس کا کب سے کب ہوگی، پھر اسٹڈی پیریڈ ہے کب سے کب ہوگا، اور فائنلی ایگزام اور رزلٹس، یہ ڈیٹس ذہن میں رہنی چاہیے۔ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جاری طلباء ان ڈیٹس کو یاد نہیں رکھتے، اور کئی مرتبہ وہ اپنے ایگزامز کو مس کر بیٹھتے ہیں یا پھر اپنی رجسٹریشن کو مس کر بیٹھتے ہیں۔ تو کیلنڈر میں موجود جو شیڈول ہے
اس کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مین ویب سائٹ کے اوپر, مین پیج کے اوپر جو ہمارے بکس کا لنک ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, وہ اس کو آپ دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سی ایم ایس کا لنک جو موجود ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. سی ایم ایس بیسیکلی یہ ایک ہمارا پورٹل ہے. جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ایک یوزر آئی ڈی جو آپ کا اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے اور ایک پاسورڈ آپ کو مہیا کیا جاتا ہے. اور سی ایم ایس میں آپ کی ایز اے کنٹینیوئنگ اسٹوڈنٹ تمام ایکٹیویٹیز وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں. داخلہ ہونے کے بعد, کتابیں ملنے کے بعد اگلا مرحلہ آپ کو ٹیوٹرز کا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیوٹرز کی انفارمیشن کہاں سے ملے گی, تو وہ سی ایم ایس کے اندر ملے گی. سی ایم ایس میں آپ نے ٹیوٹرز کے ایڈریسز, فون نمبرز لینے ہیں اور وہاں پہ اسائنمنٹس حل کر کے ٹیوٹرز کو اسی ایڈریس کے اوپر آپ نے بھجوانی ہے. جو اسائنمنٹس مینولی حل کر کے لکھ کر بھجوانے والا جو سلسلہ ہے وہ صرف میٹرک ایف اے اور ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز کے لیے ہے. بی ایس پروگرامز اور بی ایڈ پروگرامز اور باقی ایم فل پی ایچ ڈی پروگرامز, ان پروگرامز کے جو طلباء ہیں وہ اپنی اسائنمنٹس ایل ایم ایس میں اپلوڈ کریں گے آن لائن. یہ فرق ذرا ذہن نشین کر لیجئے کہ سی ایم ایس اور ایل ایم ایس. سی ایم ایس ایک پورٹل ہے, کیمپس مینجمنٹ سسٹم, جس میں آپ کو ٹیوٹرز کی انفارمیشن مل گئی. آپ کا جب ایگزام آئے گا اس وقت آپ کی رول نمبر سلپ سی ایم ایس میں اویلیبل ہوگی. اس کے بعد جب ایگزام کا رزلٹ آئے گا تو وہ بھی سی ایم ایس میں اویلیبل ہوگا. اور پھر آنے والے سیمسٹر میں جب آپ نے کورسز کی رجسٹریشن کرنی ہے تو وہ بھی آپ نے سی ایم ایس کے اندر ہی کرنی ہے. تو یہ پروسیس سارے سی ایم ایس کے اندر ہوں گے. البتہ ایل ایم ایس کی جو ایکسیس ہے وہ صرف بی ایس اور بی ایڈ اور ایم فل پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو مہیا کی جاتی ہے, جس میں انہوں نے اپنی اسائنمنٹس سافٹ فارم میں بنا کر اپلوڈ کرنا ہوتی ہیں. اور اسی کے دوران ہی, اسٹڈی پیریڈ کے دوران ہی ان اسٹوڈنٹس نے اپنی ورکشاپس بھی اٹینڈ کرنا ہوتی ہیں. تو وہ بھی ورکشاپس اور کوئز جو ہیں وہ ایل ایم ایس لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں ہی انہوں نے یہ سارا پروسیس اپنا اسٹڈی کا مکمل کرنا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے پورے سیمسٹر کے دوران تمام اسٹوڈنٹس کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ایکٹیویٹیز کو ذہن نشین کرنا ہے, اس میں شامل ہونا ہے تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور تمام چیزیں آپ اپنے بر وقت مکمل کریں اور سیمسٹر کو جاری رکھیں اور اپنی تعلیم مقررہ وقت کے اندر مکمل کریں. اسٹڈیز کے دوران کوئی بھی آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹس آپ کی سہولت کے لیے موجود ہیں. سب سے پہلے اگر آپ گھر بیٹھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ہیلپ لائن موجود ہے 051112112 468. ہمارے آفیسرز کے دوران پوری ایک ٹیم یہاں پہ موجود ہوتی ہے, تو آپ اس پہ کال کر کے کوئی بھی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ کے اوپر ایک ہیلپ ڈیسک موجود ہے. وہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ اس ہیلپ ڈیسک پہ جا کے اپنی کیوری سبمٹ کریں, اور کسی بھی متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو آپ وہ کیوری بھیجنا چاہتے ہیں تو ودن 24 آپ کو اسی ہیلپ ڈیسک کے تھرو ہی آن لائن آپ کو جواب مل جاتا ہے. اگر آپ ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں ہمارا ریجنل آفس موجود ہے, پورے پاکستان میں ہمارے 54 ریجنل آفیسز ہیں, اس کی جو لسٹ ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. وہ اگر آپ دیکھیں, وہ وزٹ کرنا چاہیں, وہاں بھی وزٹ کر کے بھی ہمارا سٹاف موجود ہے جو آپ کو گائیڈ کرے گا. اور میلنگ کے حوالے سے ای میل آپ کو mailing@aiou.edu.pk اس پہ آپ ای میل کریں گے تو آپ کو میٹرک ایف اے یا ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز کی بکس کا ایشو ہے تو وہ وہاں پہ بھی آپ ان سے پتہ کر سکتے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ واحد یونیورسٹی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان کی جو فاصلاتی نظام تعلیم میں گھر بیٹھے آپ کو سہولیات مہیا کر رہی ہے, اور یہ فیڈرل یونیورسٹی ہے اور پورے پاکستان میں پہاڑوں سے لے کے دریاؤں تک یہ آپریٹ کر رہی ہے, اور اس کی ڈگری پوری دنیا میں مانی جاتی ہے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا تعلیمی سفر ہمارے ساتھ خوشگوار گزرے گا. بہت شکریہ.
اگر آپ نے آن لائن ایڈمیشن سسٹم کے ذریعے اپلیکیشن جمع کرائی ہے تو فیس جمع کروانے کے بعد ودن 3 ویکس آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جاتا ہے اور آپ کو SMS کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے اور آپ کے OAS پورٹل میں بھی اس کی انفارمیشن اویلیبل ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی BS 4 ایئرز آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ڈگری آفر کر رہی ہے۔ اس کے لیے وہ بچے ایلیجبل ہیں جنہوں نے FAFSC میں 50% مارکس گیٹ کیے ہیں اور میتھ پڑھا ہے۔ جنہوں نے میتھ نہیں پڑھا ان کے لیے ہم 2 ایڈیشنل کورسز ان کو میتھ کے پڑھاتے ہیں اور وہ بھی اس اسکیم سے اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ہم جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں، مشین لرننگ ہے، ڈیپ لرننگ ہے، نیورل نیٹ ورکس ہیں، NLP ہے، یہ ساری ٹیکنالوجیز کے بارے میں ہم پڑھاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مارکیٹ ہے۔ اس ایرا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر ڈپارٹمنٹ کی، ہر انسان کی نیڈ ہے۔ اس میں ہماری جو فی ہے وہ بھی بڑی افورڈیبل ہے، ہماری جو لوکیشن ہے وہ بھی بڑی اسیسیبل ہے۔ وہ لوگ جو اس میں آنا چاہیں وہ ضرور ایڈمیشن لیں۔ کلیہ عربی و علوم اسلامیہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنے پروگراموں کے تنوع اور طلباء کی کثیر تعداد کے حوالے سے پاکستان میں علوم اسلامیہ کا سب سے بڑا مرکز بن چکا ہے۔ کلیہ عربی و علوم اسلامیہ اس وقت 8 شعبوں پر مشتمل ہے، جس میں شعبہ قرآن و تفسیر، شعبہ حدیث، شعبہ شریعہ، شعبہ فکر اسلامی، شعبہ عربی، شعبہ انٹرفیس اسٹڈیز اور شعبہ اسلامی اقتصادیات شامل ہیں۔ ان تمام شعبوں میں سال میں 2 مرتبہ داخلے جو ہیں وہ آفر ہوتے ہیں، جس میں ایک 1 فروری اور دوسرا 1 جولائی ہے۔ مختلف شعبوں میں BS اسلامک اسٹڈیز کے پروگرام مختلف تخصصات کے ساتھ آفر ہوتے ہیں اور اسی طرح MPhil اور PhD کے پروگرام بھی آفر ہوتے ہیں۔ ہماری فیکلٹی میں جو اس وقت سب سے مقبول پروگرام ہے اپنی داخلے کے اعتبار سے وہ BS اسلامک اسٹڈیز ہے، جو 10 تخصصات کے ساتھ اس وقت آفر ہو رہا ہے۔ اس میں داخلے کے حوالے سے ایک FA پاس جو طالب علم ہے وہ 4 سالہ BS پروگرام میں داخلہ لینے کا اہل ہوتا ہے۔ اسی طرح BA پاس جو طالب علم ہے وہ 2.5 سالہ BS پروگرام میں داخلے کا ایلیجبل ہوتا ہے، اور اگر طالب علم نے ایسوسیٹ ڈگری ان اسلامک اسٹڈیز کی ہو تو پھر 2 سالہ BS ڈگری میں داخلہ مل سکتا ہے۔ کلیہ عربی و علوم اسلامیہ اپنے طلباء کی کثیر تعداد کی وجہ سے جو تقریباً ہر سال 1 لاکھ سے زائد طلباء ہماری فیکلٹی سے استفادہ کرتے ہیں۔ کلیہ عربی و علوم اسلامیہ میں جو کل وقتی اساتذہ ہیں ان کی تعداد 35 ہے، اور 35 اساتذہ جو کل وقتی یہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ تمام کے تمام PhD ہولڈرز ہیں اور ملکی اور بین الاقوامی جامعات سے انہوں نے اعلیٰ ڈگریز حاصل کی ہیں۔ یہ جو ہمارا پروگرام ہے BS اسلامک اسٹڈیز جو مختلف تخصصات کے ساتھ آفر ہوتا ہے، ہر شعبہ اپنا تخصص اس کے حساب سے اس پروگرام کو آفر کرتا ہے، جس میں قرآنک اسٹڈیز میں ہے، حدیث میں ہے، شریعہ میں ہے، اسلامک اسٹڈیز جنرل ہے، عربی ہے، انٹرفیتھ ہے اور اسلامک فائنانس ہے۔ یہ تمام پروگرام ڈسٹنس لرننگ موڈ پر آفر ہوتے ہیں اور یہ سہولت تمام طلباء و طالبات کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھ کر اس نظام تعلیم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ریسرچ کے پروگرام ہیں جن میں MPhil اور PhD شامل ہے، وہ میرٹ بیس پروگرام ہوتے ہیں جن میں بہت محدود سیٹس اویلیبل ہوتی ہیں اور پورے ملک میں اس میں پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر انٹرویو کے بعد چند جو نشستیں ہیں ان پر طلباء و طالبات کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ کلیہ عربی و علوم اسلامیہ میں ان ریگولر پروگرامز کے علاوہ بہت سارے سرٹیفکیٹ کورسز بھی آفر ہو رہے ہیں، جن میں چند اہم ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔
ایک تربیتی پروگرام ہے برائے ائمہ و خطبہ۔ یہ پروگرام پورے ملک میں آفر ہوتا ہے، جس میں جو مساجد کے ائمہ ہیں یا خطبہ ہیں ان کے لیے ایک پورا تربیتی مینول ڈیزائن کیا گیا ہے، اور 6 مہینے کا ایک سرٹیفکیٹ کورس ہے جن میں ان کی جدید جو معاملات ہیں، جدید امور ہیں، ان میں ان کی ایک تربیتی پروگرام کو رکھا گیا ہے۔ اسی طرح کلیہ عربی و علوم اسلامیہ کے اہم پروگراموں میں ایک عربک ٹیچر ٹریننگ کورس ہے ATTC، جو بہت مقبول پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے تحت آج تک 1 لاکھ سے زائد عربی اساتذہ کی تربیت کی جا چکی ہے، اور یہ اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے جو پاکستان میں کوئی اور ادارہ اس وقت آفر نہیں کر رہا۔ اسی طرح تجوید قرآن سے متعلق بھی سرٹیفکیٹ کورس کا آغاز کیا گیا ہے، اور عربی زبان کی تدریس کے حوالے سے بھی سرٹیفکیٹ کورس جاری کیے جا چکے ہیں۔ کلیہ عربی و علوم اسلامیہ میں ایک اور پروگرام پوسٹ ڈاکٹرل سرٹیفکیٹ کا بھی اجرا کیا گیا ہے، اور اس میں بین الاقوامی جامعات کے اشتراک کے ساتھ اس پروگرام کو آغاز کیا گیا ہے، جو انشاءاللہ عن قریب اس کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی۔ کلیہ عربی و علوم اسلامیہ اپنے تحقیقی پروگراموں کے حوالے سے بھی بڑی امتیازی حیثیت رکھتا ہے، اور الحمدللہ اس وقت ہماری فیکلٹی سے 6 تحقیقی مجلات شائع ہو رہے ہیں ریگولرلی، اور یہ غالباً پاکستان کی واحد فیکلٹی ہے جس میں ایک ہی ڈسپلن کے مختلف تخصصات میں اتنے زیادہ تحقیقی مجلات شائع ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس میں اس سال سے 2 مزید تحقیقی مجلات کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ کلیہ عربی و علوم اسلامیہ کا ایک امتیاز یہ ہے کہ یہاں سے اسلامی تحقیق کا اشاریہ، اسلامک ریسرچ انڈیکس، وہ بھی باقاعدہ آن لائن آ رہا ہے، جس میں HEC کی معاونت سے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا، اور اس میں پاکستان سے شائع ہونے والے علوم اسلامیہ اور عربی کے تمام ریسرچ جرنلز جو HEC میں ریکگنائزڈ ہیں ان کی انڈیکسنگ کی جاتی ہے، اور اس کی باقاعدہ آن لائن فل ٹیکسٹ کے ساتھ ود سرچ فیسلٹی ہم یہ سہولت اپنے تحقیق کے طلباء کو مہیا کرتے ہیں، اور یہ جو فورم ہے اس وقت الحمدللہ پاکستان کا سب سے اہم ہب بن چکا ہے ریسرچ کے اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ وہ اپنی تحقیقی کام کا آغاز اس انڈیکس سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلیہ مختلف علمی اور تحقیقی پروگرام جن میں بین الاقوامی کانفرنسز اور خطبات شامل ہیں، وہ ایک ریگولر ہمارا اس کا ایک ایلیمنٹ ہے جو فیکلٹی سے آ رہا ہے۔ ایک امتیازی پروگرام جو بہت مقبول ہے علمی حلقوں میں، وہ خطبات اسلام آباد ہے۔ خطبات اسلام آباد کا جو آئیڈیا ہے بیسیکلی یہ ہے کہ اس میں 100 عنوانات کا انتخاب کیا گیا ہے، جس میں پورے ملک سے اور بیرون ملک سے ماہرین کا انتخاب کر کے ان سے باقاعدہ لیکچر دلوایا جاتا ہے، اور وہ لیکچر باقاعدہ پھر اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور بعد میں اس کو یہ ہمارا منصوبہ ہے کہ اس کو کتابی شکل میں شائع کیا جائے گا۔ یہ جو عنوانات ہیں، جو 100 عنوانات خطبات اسلام آباد کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، یہ بہت کنٹمپریری ہیں، اور اس وقت امت مسلمہ کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس کے حوالے سے ان کی اسپیشل ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ اسی طرح افتاء کے حوالے سے مملکت خداداد پاکستان میں کوئی ایسا فورم اس وقت موجود نہیں ہے جو مسلکی بنیادوں سے ماورا ہو، تو اس حوالے سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایک جامعہ میں جو ایک جس میں مسالک سے ماورا ہو کر افتاء کی تربیت کا اہتمام کیا جائے، تو یہ بھی ایک 6 مہینے کا کورس ہے جس کی اشتہار ہر 6 مہینے کے بعد آتا ہے، اور اس میں جو خواہش مند
افتاء سے وابستہ حضرات ہیں وہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ دینی مدارس کے طلباء و طالبات کے لیے ایک منفرد پروگرام یونیورسٹی نے 90s میں شروع کیا تھا، جو بڑی کامیابی سے چل رہا ہے، کہ جس میں دینی مدارس کی طلباء و طالبات کے لیے میٹرک، ایف اے اور بی اے اور بی ایس کی سطح کے پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے، اور اس میں اس کی ترتیب یہ ہے کہ وہ اپنے مدرسے کی جو جاری جو ان کے کورسز ہیں ان کے ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے چند کورسز لے کر اپنی ڈگری کو مکمل کر سکتے ہیں، اور اپنی مدرسے کی ڈگری کے ساتھ ساتھ اپنی میٹرک، ایف اے، بی ایس اور اگلی تحقیق کی تمام جو ڈگریز ہیں ان کی تکمیل کر سکتے ہیں اور اپنا علمی سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ کلیہ عربی و علوم اسلامیہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایسے ماہرین کو تیار کیا جائے جو عصر حاضر کے علمی اور فکری چیلنجز کو سمجھیں اور اس کی روشنی میں امت مسلمہ کی اور انسانیت کی رہنمائی کریں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم نافع کی روشنی سے منور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے مینول فارم کے ذریعے اپلیکیشن سبمٹ کی ہے تو اس کے ایڈمیشن کی کنفرمیشن کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے، چونکہ یہ ایڈمیشن فارم یونیورسٹی پہنچے گا، ایلیجیبلٹی چیک ہوگی اور آپ کا ڈیٹا انٹر ہوگا، اور اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوگا۔ جو ہی آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوگا تو آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاع دے دی جائے گی۔ PGT Computer Science is a one-year diploma program that is offered in face-to-face mode through our learning management system. If you want to boost your career in CS and IT, please join us in PGT Computer Science program. The eligibility criteria is minimum 50% marks in your bachelor's degree from any recognized institution. For more details, please see our prospectus. If you want to join our PGT CS program, please apply through our online portal. Thank you. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر شیر محمد ہے۔ میں اس وقت ڈین فیکلٹی آف سائنسز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ ہماری فیکلٹی آف سائنسز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک داخلے آفر کرتی ہے، جو کہ ایڈمیشن سال میں تقریباً 2 دفعہ ہمارے ایڈمیشن ہوتے ہیں۔ ایک جولائی میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ سائنس فیکلٹی میں ایڈمیشن آفر کرتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ فروری میں کرتی ہے۔ فیکلٹی آف سائنسز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ 11 ڈپارٹمنٹ پر مشتمل ہے، جو کہ کمپیوٹر سائنس، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ایگریکلچر سائنسز، میتھ، اسٹیٹ اور ان ڈپارٹمنٹوں پر مشتمل ہے، جس میں بہت قابل اور محنتی اساتذہ ہیں، جس کی تعداد 70 ہے، اور 70 میں سے تقریباً 65 اساتذہ جو ہیں وہ پی ایچ ڈی ہیں۔ اسی طرح ہماری جو لیبارٹریز ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹریز ہیں، جو کہ کیمسٹری کی لیبارٹریز اور بایولوجی کی لیبارٹریز میں اور ایگریکلچر کی لیبارٹریز میں بہت دور دراز سے باقی یونیورسٹیوں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں پی ایچ ڈی اور ایم فل لیول پر وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی ریسرچ جو ہے وہ کرنے کے لیے، اپنے انالیسز کرنے کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں، اور مختلف جو
باقی آرگنائزیشن ہیں ان کے سیمپل ہمارے ہاں آتے ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی بہت زیادہ آتے ہیں، جو کہ ہم سیمپل جو ہے اس کو انالائز کر کے اور وہ ہم ان کو دیتے ہیں. تو ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ تمام اسٹوڈنٹ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں، کیونکہ ہماری جو فیسیں ہیں باقی یونیورسٹیوں سے بہت کم ہیں، اور ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ بہت زیادہ قابل ہیں اور محنتی ہیں، اور اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ محنت اور لگن سے اپنی طرف جو ہے وہ راغب بھی کرتے ہیں، اور ریسرچ اور اورینٹیشن میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں. تو میں تمام اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹریز سے اور محنتی اور قابل اساتذہ سے جو ہے وہ فائدہ مند ہوں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرائیٹیریا جو ہے وہ بی ایس سی میں بہت ہی سادہ رکھا گیا ہے، جو بالکل اوپن میرٹ ہے، اور آپ نے صرف درخواست دینی ہے اور اپنے ڈاکومنٹ بھیجنے ہیں، اور آپ کا جو ہے وہ 45% جو ہے ہم نے منیمم کمپیوٹر سائنس کے علاوہ 45% آپ کو پرسنٹیج چاہیے، اس کے اوپر آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. کمپیوٹر سائنس میں ہم نے 50% کرائیٹیریا رکھا ہے، جو بندہ بھی 50% مارکس جو obtain کرتا ہے وہ بی ایس سی کمپیوٹر سائنس میں داخلہ لے سکتا ہے. اسی طرح ایم فل اور پی ایچ ڈی یا ایم ایس سی آنرس کے اندر آپ کو 60% نمبر جو ہے وہ امتحان میں انٹرنل ایگزامینیشن میں جو یونیورسٹی امتحان لیتی ہے اس میں 50% سے 60% آپ کو نمبر لینے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں ایڈمیشن کے لیے. اسی طرح پی ایچ ڈی میں آپ کو 60% جو آپ کو ریٹن میں نمبر لینے ہوتے ہیں، اور 70% آپ کو اوور آل مارکس لینے ہوتے ہیں، جو کہ انٹرنل ایگزام ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہے جو پروفیشنل ہے اس کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو اس طرح ہمارا جو امتحان کا پروسیجر ہے یا ہمارے ایڈمیشن کا پروسیجر جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ان کرائیٹیریاز کے اوپر جو ہے وہ تمام جو ایڈمیشن ہے وہ آفر کرتی ہے، اور اسٹوڈنٹ اس کو آسانی سے جو ہے وہ ان نمبروں کو حاصل کر سکتا ہے. تو اس لیے جو بھی اسٹوڈنٹ داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ آٹم میں یا سپرنگ میں، چاہے وہ او ڈی ایل ہو یا فیس ٹو فیس ہو، دونوں سیمیسٹر میں وہ ان کو ویلکم کیا جاتا ہے. اور آپ جتنا جلدی ہو سکے جو ہی ہمارے ایڈمیشن اناؤنس ہوتے ہیں آپ اپلائی کریں، اور ان کرائیٹیریا پہ جو اسٹوڈنٹ پورا اترتے ہیں وہ مہربانی کر کے اپنا ایڈمیشن لے لیں. تھینک یو ویری مچ. آن لائن ایڈمیشن سبمٹ کرتے وقت اگر کوئی غلطی رہ گئی ہے، کوئی ڈاکومنٹ آپ نے غلط اپلوڈ کر دیا، تو اس کی وجہ سے آپ کے فارم پہ آبجیکشن ہو سکتا ہے، اور اس آبجیکشن کی انفارمیشن آپ کے ایڈمیشن پورٹل کے اندر موجود ہے. آپ وقتاً فوقتاً پورٹل کھول کے دیکھتے رہیے، اور اس کا جو سٹیٹس ہے اگر آبجیکشن لگا ہوگا تو ریڈ کلر میں آبجیکشن نظر آئے گا، اور ساتھ ہی لنک میں ریکوائرڈ ڈاکومنٹ آپ کو اپلوڈ کرنا ہوگا. جو ہی آپ ریکوائرڈ ڈاکومنٹ اپلوڈ کریں گے آپ کا آبجیکشن ریموو ہو جائے گا اور ایڈمیشن پروسیس ہو جائے گا. ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی مختلف پروگرام آفر کر رہی ہے، جس میں بی ایس سائبر سیکیورٹی پروگرام جو کہ 4 سالہ ڈگری پروگرام ہے. اس میں ٹوٹل 8 سیمسٹر ہے. اس کی منیمم ڈیوریشن جو ہے وہ 4 سال ہے اور میکسیمم ڈیوریشن 7 سال ہے. بی ایس سائبر سیکیورٹی پروگرام جو ہے اس میں ہم اسٹوڈنٹ کو ایتھیکل ہیکنگ، پریکٹیکل ایکسپیرینس
ریگارڈنگ سیکیورٹی اور اس کے علاوہ جو ہے انفارمیشن سیکیورٹی کے بارے میں جو ہے بتائیں گے۔ بی ایس سائبر سیکیورٹی پروگرام کی ایلیجیبلٹی جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ ود اینی ڈسپلن فرام ریکگنائز انسٹیٹیوٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی اسٹوڈنٹ باہر سے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے IBCCC کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ بی ایس سائبر سیکیورٹی پروگرام جو ہے وہ مین کیمپس کے علاوہ جو ہے مختلف ریجنز میں آفر ہوتا ہے، جیسے لاہور ریجن، کراچی ریجن، اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ ریجنز میں آفر ہوتا ہے۔ دوسرا پروگرام PGD سائبر سیکیورٹی جو کہ 1 سالہ پروگرام ہے جس میں 2 سیمسٹر ہے۔ اس میں جو ہے ہم اسٹوڈنٹ کو جو ہے پروفیشنل ہیکنگ اور اس کے علاوہ جو ہے ایتھیکل ہیکنگ اور سیکیورٹی ریلیٹڈ جو ہے سائبر اسپیس سیکیورٹی، یہ سارے کورسز پڑھاتے ہیں۔ اس کی منیمم ڈیوریشن جو ہے 1 ایئر ہے اور اس کی میکسیمم ڈیوریشن 3 ایئر ہے۔ PGD سائبر سیکیورٹی پروگرام جو ہے اس کی ایلیجیبلٹی بیچلر ڈگری وتھ 2nd ڈویژن، یعنی 50% مارک کے ساتھ اگر آپ کی بیچلر ڈگری ہے تو آپ ایلیجیبل ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کسی بھی ریجن سے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کیونکہ ہماری جو کلاسز ہیں وہ آن لائن چلتی ہے اور اس کے لیے جو ہے اسٹوڈنٹ کسی بھی ریجن سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ PGD سائبر سیکیورٹی پروگرام جو ہے وہ آن لائن آفر ہوتا ہے تھرو LMS، اور اس میں اس کی فیچر یہ ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے ان کی کلاسز تھرو LMS ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اسائنمنٹس اور اس کے فائنل جو ہے ایگزام جو ہے وہ تھرو LMS ہم لیتے ہیں۔ میں عبدالعزیز سائر ہوں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فیکلٹی سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کا ڈین ہوں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ملک کی ایک میگا یونیورسٹی ہے۔ 1974 میں اس کا قیام عمل میں آیا اور پچھلے سال 50 سال اس کو ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں تعلیمی میدان میں اس یونیورسٹی نے ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ ان 50 سالوں میں 50 لاکھ سے زیادہ گریجویٹ اس یونیورسٹی سے فیض یاب ہو چکے ہیں، اور تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ بہت ہی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ہمیشہ ہر زمانے کے میڈیا کے مطابق جو ہے وہ اپنی تعلیم کو، اپنی کتابوں کو، اپنے کیریکولم کو جو ہے وہ مینیج کیا ہے۔ الحمدللہ آج جدید ٹیکنالوجیز کے اس عہد میں ہم ان تمام سہولیات سے اپنے طلباء کو فیض یاب کرتے ہیں۔ چونکہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ ہمارا طالب علم بھی ملک کے تمام حصوں میں پھیلا ہوا ہے، بلوچستان میں، کشمیر کی وادی میں، گلگت بلتستان میں، پنجاب کے میدان میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، ہر جگہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا طالب علم جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ بات ہم بہت فخر سے کہتے ہیں اور تحدیث نعمت کے طور پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات ہم عرض کرتے ہیں کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا طالب علم جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں ہماری کتابیں موجود نہ ہوں، اور اب ہم جدید سہولیات سے اور جدید ٹیکنالوجی کے اس عہد میں ہر گھر تک ہماری رسائی ہے۔ وہ ہمارا ماٹو تھا کہ تعلیم جو ہے وہ ہم ہر گھر کے دروازے تک جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ الحمدللہ کہ یہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے، اور ہر گھر کے دروازے تک جو ہے وہ ہم پہنچ گئے ہیں، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ سلسلہ تعلیم و تعلم جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں 3 طریقہ تعلیم جو ہے وہ مروج ہیں۔ فیس ٹو فیس جو ہے وہ سلسلہ بھی ہمارے ہاں موجود ہے، ODL جو نظام تعلیم ہے وہ بھی ہمارے ہاں موجود ہے، اور الحمدللہ اب ہم آن لائن کے اس میدان میں داخل ہو چکے ہیں۔ جو جدید جو وہ تقاضے ہیں تعلیم کے، اس کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ آہنگ ہے۔ میری فیکلٹی آف سوشل سائنسز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی سب سے پہلی فیکلٹی ہے۔ یہ 1981 میں قائم ہوئی ہے۔ اس زمانے میں یہ 5 ڈپارٹمنٹ تھے اس فیکلٹی کے اندر۔ اب الحمدللہ اس فیکلٹی میں
15 ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ موجود ہیں. جب میں نے چارج سنبھالا تھا تو اس فیکلٹی میں 13 ڈپارٹمنٹ کام کر رہے تھے. پچھلے 2 سالوں میں ہم نے 2 ڈپارٹمنٹ کا اضافہ کیا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ آف سائیکولوجی اور ایک ڈپارٹمنٹ آف پالیٹکس اور انٹرنیشنل افیئر. اس وقت میری فیکلٹی کے ان 15 ڈپارٹمنٹ کے اندر 14 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں کہ جہاں پر پی ایچ ڈی کی تعلیم دی جا رہی ہے. 14 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں کہ جہاں پر ایم ایس اور ایم فل کی تعلیم دی جا رہی ہے, اور 13 ڈپارٹمنٹ کے اندر بی ایس ایسوسیٹ ڈگری, بی ایس 2 ایئر, بی ایس 2.5 ایئر اور بی ایس 4 ایئر کے پروگرام جو ہیں وہ جاری ہیں. اس وقت فیکلٹی سے 5 انٹرنیشنل لیول کے جو ہے وہ ریسرچ جرنل جو ہے وہ نکل رہے ہیں, اور 3 پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. تو الحمدللہ اس سال کے آخر تک ہماری فیکلٹی سے جو تحقیقی رسائل و جرائد جو ہے وہ ان کی تعداد 8 ہو جائے گی. اس فیکلٹی میں کوئی 70 کے قریب اساتذہ ہیں, جن میں سے مور دین 90% جو اساتذہ ہیں وہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں, اور بہت سارے اساتذہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایڈوانس کنٹریز سے پوسٹ ڈاک کی تعلیم جو ہے وہ بھی حاصل کی ہوئی ہے. میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی کی سطح تک ہم نے پروگرامز اور کورسز جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہیں. بی ایس کی سطح تک, میٹرک سے لے کر بی ایس کی سطح تک ہم اپنے تمام جو ہمارے کیریکولم ہے, ہماری جو تمام نصاب ہے, اس کے لیے ہم نے باقاعدہ کتابیں جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہیں, اور وہ ساری ہماری یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جو ہے وہ موجود ہے طلباء کے لیے, اور تمام قارئین کے لیے وہ اوپن ہیں, کوئی بھی انہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور ان سے استفادہ کر سکتا ہے. لیکن ہم اپنے طلباء کو یہ ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ سہولت دیتے ہیں کہ ان کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا ویژن یہ ہے کہ ہر طالب علم تک کتاب فزیکلی بھی پہنچنی چاہیے. تو لہٰذا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی پالیسی یہ ہے کہ ہم 6 مہینے کا ہمارا سیمیسٹر ہوتا ہے, سال میں ہم 2 بار ایڈمیشن دیتے ہیں. پہلا ایڈمیشن ہمارا جنوری میں ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ سارا سلسلہ اس کے پروسیسنگ کا ہوتا ہے. مارچ کے آس پاس ہماری کلاسیں اور ہمارا وہ میقات جو ہے وہ سیشن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارا دوسرا جو خزاں سے متعلق ہمارا سیشن ہوتا ہے وہ جولائی میں اس کا آغاز ہوتا ہے, اور پھر 1-2 مہینوں کے پروسیس کے بعد اس تعلیمی سلسلے کا آغاز ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہم اپنے تعلیمی کیلنڈر کو جو ہے وہ اس کی ٹیو سینس میں فالو کرتے ہیں, اور 6 مہینوں کے اندر ہمارا سیشن اپنے تمام جو اس کے کمپوننٹ ہوتے ہیں ان کو مکمل کر کے فائنل ایگزام تک پہنچ جاتا ہے. اس فیکلٹی میں طلباء کی تعداد بھی الحمدللہ بہت زیادہ ہے. اس میں ایسے ڈسپلن موجود ہیں جن میں طلباء کا بہت رجحان موجود ہے. کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس بھی ہیں جو شاید ملکی سطح پر کسی اور یونیورسٹی میں موجود نہ ہوں. مثلا میری فیکلٹی میں ایک شعبہ ہے پاکستانی زبانوں سے متعلق. اس میں ملک کی 6 بڑی زبانوں میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی تعلیم دی جاتی ہے. تو لہٰذا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پاکستانی زبانوں کے شعبے سے ایم فل یا پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کرنے والا اسکالر ملک کی تمام بڑی زبانوں اور ان کے ادب, ان کی ثقافت, ان کی تہذیب سے جو ہے وہ بہت زیادہ روشناس ہوتا ہے. دوسرا شعبہ اقبالیات ہے, جس میں علامہ محمد اقبال کی شاعری, ان کی فلسفی, ان کی نثر, ان کے تمام وہ آثار جو علامہ نے لکھے ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں. تو اس شعبے کے اندر بھی ایم فل کی سطح پر اور پھر پی ایچ ڈی کی سطح پر جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے. تو الحمدللہ یہ 2 شعبے ایسے ہیں کہ جو ملک کی تاریخ میں بالکل منفرد اور بہت ممتاز حیثیت کے جو ہے وہ حامل ہیں. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا وجود جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ایک بہت نعمت ہے کہ وہ دور دراز رہنے والے اسکالرز کو, طلباء کو, اور خاص طور پر بچیوں کو جو ہے وہ ایک بہت ہی ایجوکیشن میں ایک بہت کوالٹی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے, اور اپنے ایل ایم ایس سسٹم کے ذریعے, اپنے جدید یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ ان کے گھروں تک پہنچتا ہے. اور اگر کسی, اور آج الحمدللہ کہ ہر بچے اور بچی کے پاس ایک موبائل موجود ہے,
وہ موبائل کے ذریعے سے اپنے اساتذہ کے ساتھ اپنے شیڈول کے مطابق جو ہے وہ ان کی کلاسوں میں حاضر ہوتا ہے، اور کہیں بلوچستان کے دور دراز ایریے میں، کہیں گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں، کہیں اندرون سندھ میں وہ بیٹھا ہوا بچہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی وساطت سے اپنے وقت کے اہم علماء سے، اپنے وقت کے بہت بڑے ریسرچر سے جو ہے نا وہ براہ راست استفادہ کرتا ہے اس جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ تو میری آپ لوگوں سے وہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب پر ہر طرح کی جو ہے وہ معلومات شیئر کی گئی ہیں۔ ہمارے ہاں بی ایس جو میں نے عرض کیا تھا کہ 13 شعبوں کے اندر موجود ہے، اس کے لیے بنیادی جو قابلیت ہے وہ 12 سالہ سکولنگ ہے۔ 12 سالہ سکولنگ کا سرٹیفکیٹ جس بچے یا بچی کے پاس ہوتا ہے وہ اس میں داخلے کا اہل ہے۔ البتہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پر تمام پروگرامز میں داخلہ جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں کوالیفائی کرنے کے بعد آپ ایک انٹرویو کے عمل سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد میرٹ ترتیب دیا جاتا ہے اور پھر ایڈمیشن ہوتا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں ہمارے 54 ریجنل سینٹرز بھی موجود ہیں۔ آپ ہمارے ریجنل سینٹر میں جا کر بھی استفادہ کر سکتے ہیں، آپ کو مکمل رہنمائی جو ہے وہ فراہم کی جائے گی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی وہ واحد یونیورسٹی ہے کہ جو میٹرک سے پی ایچ ڈی تک کے طلباء کے لیے بہت سارے اسکالرشپ جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ میرٹ اسکالرشپ ہیں، مختلف علاقوں سے متعلق ہونے کی اسکالرشپ ہیں، جیسے مثلا گلگت بلتستان میں یا بلوچستان میں یا سابق جو ہمارا فاٹا ہے اس کے طلباء کے لیے تو میٹرک کی تعلیم جو ہے وہ مفت ہے۔ اسی طرح ہمارا ایک اسکالرشپ ہے جو ملک کے مختلف جیل خانوں میں جو قیدی ہیں ان اسیران کے لیے بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ایک فری تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ یہ ٹرانسجینڈر جو ہیں ان کے لیے میٹرک اور پی ایچ ڈی تک کے لیے تعلیم جو ہے وہ فری ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اب پاکستان کی سرحدوں سے باہر جو ہے وہ نکل چکے ہیں، کوئی تقریباً 35 ممالک سے طلباء جو ہیں وہ علامہ اقبال کے مختلف پروگرامز کے اندر شامل ہیں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ روز افزوں ہے اور بڑھ رہا ہے۔ جو کوالٹی آف ایجوکیشن جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کی بنیاد پر اب امریکہ سے، یو کے سے، وسط ایشیا سے، ترکیہ سے، چائنا سے، مختلف ممالک سے جو ہے وہ طلباء ہمارے ساتھ انرول ہیں مختلف پروگرامز کے اندر۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ پاکستانی جامعات کے مقابلے میں جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا فی سٹرکچر ہے اب وہ بہت مناسب ہے، بہت کم ہے۔ ہم نے اصلاً طلباء کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ملک کا جو ایک شرح خواندگی کا ریٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرے۔ اور علامہ اقبال نے پچھلے 50 سالوں میں شرح خواندگی کے اندر جو ہے وہ ایک بہت انقلاب جو ہے وہ برپا کیا ہے۔ اگر آپ نے مینول فارم کے ذریعے داخلے کی درخواست بھیجی ہے اور اس میں کوئی ڈاکومنٹ مسنگ ہے یا انکمپلیٹ ہے تو اس کے اوپر آبجیکشن لگے گا، جس کی اطلاع آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے دے دی جائے گی۔
اگر کافی وقت گزرنے کے بعد آپ کا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوتا اور آبجیکشن بھی آپ کو نہیں ملتا تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوری طور پہ ہیلپ لائن پہ کال کر کے اپنے ایڈمیشن فارم کا اسٹیٹس معلوم کریں، اور اگر اس کے اوپر کوئی آبجیکشن ہوا تو ہمارا ایجنٹ آپ کو آبجیکشن کے متعلق بتا دے گا۔ Department of Computer Science is offering BS Information Technology. It is a 4-year degree program which is offered in Islamabad main campus and in selected regions. The eligibility criteria for BS Information Technology is minimum 50% marks in intermediate with mathematics as a subject, but pre-medical students can also apply. We have state-of-the-art labs, highly qualified faculty, and our curriculum is aligned with HEC and Cisco. If you want to boost your career in IT, join our BS IT program. For more details, see our prospectus and visit our website. Thank you. میرا نام ڈاکٹر بخت روان ہے اور میں چیئرمین ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن کا۔ ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج میں اس کو ہیڈ کر رہا ہوں، اور یہ ڈپارٹمنٹ بنا تھا 1986 میں۔ اس وقت سے یہ جو ہمارا سفر شروع ہوا تھا، ایکیڈمکس جرنی جو ہماری تھی، تو اس میں ماشاءاللہ ہم نے بہت ساری اچیومنٹس کی ہیں، مائل سٹونز ہم نے حاصل کیے ہیں۔ 97-98 میں پھر ہم نے MSc میس کمیونیکیشن پروگرام آفر کیا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے یہ جو ہمارا پروگرام ہے ہزاروں لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہے، اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں اس پروگرام کے ہر میڈیا آرگنائزیشن میں آج کل اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعد میں ہم نے 2000 میں MPhil میس کمیونیکیشن پروگرام آفر کیا، اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے میں اگین یہ بھی بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی جو اکثریتی یونیورسٹیاں ہیں اس میں ہمارے گریجویٹس اس وقت اکیڈیمیا میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد 2004 میں PhD پروگرام لانچ کیا، اور اس سے بھی بہت سارے لوگوں نے استفادہ کیا، اور پھر جب یہ 2009 میں BS پروگرام بھی ساتھ ہم نے لانچ کیا تھا، BS میس کمیونیکیشن ود دا پیسج آف ٹائم۔ اس میں کچھ تبدیلیاں HEC کی پالیسی جو انڈر گریڈ پالیسی ہے اس پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس میں تبدیلیاں کی، اور اس کو جو کریکولم ہے، جو پالیسیز ہیں، جو کریڈٹ آورز ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو جو نئی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ پڑھاتے ہیں۔ اس وقت ہم 4 پروگرامز آفر کر رہے ہیں۔ ایک ہے ایسوسیٹ ڈگری ان میس کمیونیکیشن، اسی طرح BS میس کمیونیکیشن، MSc میس کمیونیکیشن کا پروگرام 2006 میں فیز آؤٹ ہو جائے گا، تو اور MPhil میس کمیونیکیشن ہے، PhD میس کمیونیکیشن ہے۔ یہ 4 تو میجر پروگرامز ہیں ہمارے، اور اس کے علاوہ جو فیوچر ہمارا ہے انشاءاللہ اس کے ہم اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو BS پروگرام ہے یہ 4 سالہ ہے، 4 ایئرس BS پروگرام ہے۔ ہم اس کو BS 2 ایئرس اور BS 2.5 ایئرس کے اوپر لے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ آٹم اسپرنگ جو سیمسٹر ہے آگے 2026، اس میں ہم 2.5 ایئرز والا جو BS پروگرام ہے یہ آفر کریں گے، اور اس کے ساتھ جو آٹم 2026 سے انشاءاللہ پھر ہم BS 2 ایئرس والا جو پروگرام ہے یہ بھی آفر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو پلان ہے فیوچر کا وہ ہے کہ ہم آج کل جو مارکیٹ ہے، میڈیا انڈسٹری ہے، اس کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے، اور جو باقی یونیورسٹیاں ہیں وہاں جو چیزیں آفر ہو رہی ہے HEC کی انڈر گریڈ پالیسی کے مطابق، خاص کر جو کریکولم ہے میس کمیونیکیشن کا، اس کو دیکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ ایک BS فیس ٹو فیس پروگرام آفر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ کچھ سرٹیفکیٹ لیول جو ٹیکنیکل کورسز ہیں اس میں بچوں کو انشاءاللہ 3-4 مہینے کے جو سرٹیفکیٹ لیول کورسز ہیں، آلریڈی جو میڈیا آرگنائزیشنز میں جاب کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس وہ کوالیفائڈ نہیں ہیں، تو انشاءاللہ ان کو یہ موقع فراہم کریں گے۔
اس کے ساتھ اگر میں بتاؤں کہ یہ کرائیٹیریا کے حوالے سے کہ جو بی ایس پروگرام میں ویسے تو میں نے فیس ٹو فیس کا ذکر کیا، اس سے پہلے 20 کا جنرل ذکر کیا، تو وہ جو ہمارا اس وقت جو چل رہا ہے 20 پروگرام وہ ہے ODL کے اوپر، اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ جو ہمارا موڈ ہے اس کے اوپر وہ ہم آفر کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں جو ٹیکنالوجی ہے آج کل اس سے ہم نے استفادہ کیا ہے، اور LMS کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو تھرو آؤٹ دا کنٹری جہاں پر بھی ہیں ان کو بیسٹ آف دا بیسٹ ٹیچرز کے ذریعے ان کو پڑھاتے ہیں۔ اور اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ان کے ٹیوٹرز ہوتے ہیں جو اسائنمنٹس وغیرہ ان کے چیک کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم ان کے ہر کورس میں ورکشاپس ہیں۔ یہ ان ورکشاپس میں کیا ہوتا ہے، ان ورکشاپس میں آپ کو بتا دوں کہ پورا تقریباً جو کورس ہے وہ کور کیا جاتا ہے، ہر کورس کے لیے 6 دن مختص ہوتے ہیں، اور ہر دن یعنی جو کلاس ہوتی ہے وہ 2 آورس کی ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے یہ رجسٹرڈ ٹیوٹرز ہیں ہمارے پاس، کوالیفائڈ PhD اور MPhil، اور ہر یونیورسٹی اگر آپ پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی اٹھائیں تو اس سے ہم نے ٹیچرز کو ٹیوٹرز کی صورت میں انڈکٹ کیا ہے، اور وہی جو رجسٹرڈ ٹیوٹرز ہیں وہ ہمارے بچوں کو ورکشاپس میں پڑھاتے ہیں۔ یہ جو PhD اور MPhil ہے یہ فیس ٹو فیس ہے، اور جو ریسرچ ورک ہے اگین ساری چیزیں اگر کورس ورک ہے یا ریسرچ ورک ہے وہ HEC کی پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ پروگرامز آفر کرتے ہیں۔ اگر MPhil پروگرام کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، ہمارے جو اپلیکینٹس کی تعداد ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح PhD میں اپلیکینٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ میرٹ بیسڈ اس کے داخلے ہوتے ہیں، اور میرٹ جو HEC نے دیا ہے اور یونیورسٹی نے بھی اسی طریقے، پہلے تو ٹیسٹ یونیورسٹی خود ڈیزائن کرتی ہے، ہاں لیکن HEC کی پالیسی کے مطابق NTS بھی ایکسیپٹیبل ہے، اگر وہ کسی نے پاس کیا ہے اور 60% مارکس لیے ہیں تو PhD کے لیے وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں، یعنی وہ انٹرویو کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ ٹیسٹ کے بعد انٹرویو لیا جاتا ہے، اور انٹرویو کے بھی مارکس ہوتے ہیں، اسی طرح جو اس کا پیچھے جو اپلیکینٹ ہے ریسرچ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کتنے پبلشڈ آرٹیکلز ہیں، ٹیچنگ ایکسپیرینس کتنا ہے، یا کسی پروفیشنل ایکسپیرینس کتنا ہے، جو ایکیڈمک اس کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ جیسے آپ جانتے ہیں یہ میٹرک سے لے کے MPhil لیول تک جو کوالیفیکیشن ہے تو وہ ڈویژنس یا CGPA کے اوپر جو اس کے مارکس بنتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ملا کے ان کا میرٹ ڈٹرمن ہوتا ہے، اور میرٹ بیسڈ ایڈمیشن ہوتے ہیں۔ یہاں ایڈمیشنز کی بات بھی ہو گئی، اور باقی جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے یا موڈ ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہو گئی۔ میں ایڈمیشن کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، یہ ہمارے 2 مرتبہ ایڈمیشنز ہوتے ہیں سال میں، یونیورسٹی اسپرنگ سیمسٹر اور آٹم سیمسٹر، خزاں سیمسٹر، بہار اور خزاں۔ ماس کمیونیکیشن کا اس سیمسٹر میں بھی 20 ہم نے آفر کیا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے PhD ہم نے آفر کیا ہوا ہے یہ پروگرام۔ ہمارا جو MPhil پروگرام ہے وہ ہم اسپرنگ میں آفر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور جو پروگرام ہے ہمارا آٹم میں وہ ایسوسیٹ ڈگری ان میس کمیونیکیشن ہے۔ تو یہ 2 جو پروگرامز ہیں ایسوسیٹ ڈگری اور BS پروگرام، یہ دونوں سیمسٹرز میں آفر ہوتے ہیں، اور یہ جو باقی 2 پروگرامز ہیں MPhil میس کمیونیکیشن اور PhD میس کمیونیکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے، یہ جو 2 پروگرامز ہیں یہ ایک آفر اسپرنگ سیمسٹر میں اور دوسرا جو ہے خزاں سیمسٹر میں، آٹم سیمسٹر میں۔ آٹم ابھی 1 جولائی سے، اور اسپرنگ سیمسٹر ہم 1 جنوری سے آفر کرتے ہیں۔ اچھا، اوپن یونیورسٹی، اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن آتا ہے کہ کیوں، وائی اوپن یونیورسٹی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اوپن یونیورسٹی ایک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو جابس کرتے ہیں، جو بزنسز کرتے ہیں، اور یا وہ لوگ جن کو فارمل یونیورسٹیز، فارمل کالجز اور اسکولوں میں داخلہ لینے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، یا کوئی اس طرح رکاوٹیں ہوتی ہیں، مالی ہیں، وہ کلچرل ہیں، یا کوئی اور پروفیشنل ہیں، تو وہ یہ جو یونیورسٹی ہے یہ ان کے لیے ایک نعمت اور رحمت سے کم نہیں ہے۔ میں نے خود یہاں سے MPhil کیا ہوا ہے، بلکہ ہمارے جتنے ٹیچرز ہیں انہوں نے، چونکہ یہ
2000 جیسے میں نے MPhil کے بارے میں کہا 2000 میں ہم نے پروگرام آفر کیا تھا، تو تقریباً سارے جتنے ٹیچرز ہیں انہوں نے بھی یہاں سے MPhil کیا ہوا ہے. جیسے ہر یونیورسٹی میں اس یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں، اسی طریقے سے ہماری اپنی یونیورسٹی اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی ہمارے گریجویٹس ہیں. میں نے MPhil کیا ہے یہاں سے اور PhD جرمنی سے. تو ایک تو یہ چیز اگر کسی کے ذہن میں آتی ہے کہ شاید یہ اس کی جو تعلیم ہے کوئی انفیریئر ہے، کوئی انفیریئر نہیں ہے. میں نے ڈاٹ اسکالرشپ لیا تھا اور وہ تھرو آؤٹ پاکستان کمپیٹ کر کے نا وہ اسکالرشپ میں نے ون کیا تھا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی بالکل انٹرنیشنلی ریکگنیشن ہے، گلوبلی اس کی ریکگنیشن ہے. یہ چیز بھی آپ ذہن میں نہ لائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ جاب کی صورت میں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی اسکول دور ہے، کالج دور ہے، یونیورسٹی دور ہے، تو یہ میں صرف ماس کمیونیکیشن کے پروگرامز کے لیے نہیں بلکہ جو بھی پروگرام ہے میٹرک سے لے کر PhD تک، یہ اس میں آپ داخلے لے سکتے ہیں. جو آپ کا انٹرسٹ کا پروگرام ہے، ایریا ہے، اس میں داخلہ لے لیں. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ مہنگائی کی اور انفلیشن کے اس دور میں اوپن یونیورسٹی بہت کم فیسوں کے ساتھ آپ کو ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہے. یعنی میں تو کہتا ہوں کہ وہ فیسیں PhD میں ہم چارج کرتے ہیں جو کنڈر گارڈن کا بچہ ہے، باقی جگہوں پہ جو فیس وہ آپ دے رہے ہیں یہاں پہ اس سے کم فیس میں آپ PhD کر سکتے ہیں. میں بالکل اعتماد کے ساتھ اور بالکل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کی آپ دنیا کے کسی بھی ادارے کے ساتھ، تعلیمی ادارے کے ساتھ اگر ہمارا فیس سٹرکچر کا آپ مقابلہ کریں، کمپیریزن کریں، تو ہمارا جو فیس سٹرکچر ہے وہ سب سے کم ہے. اعلیٰ تعلیم، بہترین تعلیم، لیکن کم پیسوں میں. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں. جو ہماری ایجوکیشنل سروسز ہے، خدمات ہیں، وہ ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ، آپ یہاں سے استفادہ کریں. The Department of Chemistry is going to offer the certificate in manufacturing of surfactant-based products. This certificate comprises 4 courses, 3 are chemistry-based courses and 1 is the fundamental of business. The 3 chemistry-based courses, each course comprises of 3 credit hours being split into 2+1. 2 credit hour theory work and 1 credit hour is the lab work. These courses include basic chemistry of surfactant, quality control analysis of surfactant-based products, soaps and detergents. Whereas our 4th course is fundamental of business is being introduced to equip the students with the basic skills of establishing their own business in the field of surfactant-based products. The eligibility criteria for this certificate course is 14 years of education with chemistry. Therefore, the students who have acquired ADS, BSc, BS, MS or PhD degrees with chemistry are all eligible to apply. Similarly, those students who have acquired their MS, BS or PhD degrees in disciplines of other natural sciences such as biology, biochemistry, microbiology, biology, environmental sciences are all eligible to apply provided they have studied chemistry as a subject during first 4th semester of their BS level program.
As far as the offering mode of the program is concerned, the courses will be offered in face-to-face mode through LMS. Each theory course will have a 2 hours class per week for 15 weeks. The schedule of the classes will be shared with the students, whereas the lab component of the courses will be conducted in the form of on-campus workshops for consecutive 3 weeks. These workshops will be conducted in Department of Chemistry, Allama Iqbal Open University located in H8 Islamabad. The fee package of the whole course is 23,550 rupees including admission fees, lab charges, course fees and certificate charges. There is no other hidden charges to be paid later on. The evaluation of all the courses will be done in the form of 2 assignments to be submitted for each course during the semester and midterm exams. The midterm exams would be conducted during the lab workshop when students will be present physically on campus. Whereas at the end of the semester, the student will have to appear in the final exam of each course which will be conducted on campus in Islamabad. The outcome of this course are skilled trained professionals who can establish their business in the field of surfactant-based products such as soaps, detergents, shampoos, hand washes, dishwashers and other cleaning agents. Besides the basic knowledge of chemistry, the course has clear emphasis on building of basic skill needed for the entrepreneurs, including team building, leadership skills, business model design, registration, permit requirements and taxation, etc. Become self-empowered job providers, not job seekers. So come and learn with PhD qualified faculty and establish your future. آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ داخلہ لیتے ہیں تو اس کے لیے ایلیجبلٹی پراسپیکٹس میں چیک کریں اور آپ ایلیجبل ہیں تو اس کے لیے اپلائی کریں. دوسری صورت میں اگر آپ بغیر اہلیت کے داخلہ فارم جمع کروا دیتے ہیں تو آپ کا داخلہ رک جائے گا اور اس کو اوپر آبجیکشن لگے گا اور آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اپنی فیس ریفنڈ کر لیں. اس صورت میں آپ کے فیس میں کچھ کٹوتی بھی ہوگی لیکن آپ کو فیس واپس کر دی جائے گی اور اس واپسی کا طریقہ کار بہت آسان ہے کہ ریفنڈ فارم ہمارے ڈاؤن لوڈز میں ویب سائٹ پہ موجود ہے. وہ فل اپ کر کے ہمارے ٹریڈر آفس کو چالان کی کاپی کے ساتھ آپ بھجوا دیں گے تو ود ان اے منتھ اور 2 آپ کی فیس واپس کر دی جائے گی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا قیام 1974 میں عمل میں آیا. فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت قائم ہونے والی دنیا بھر میں یہ دوسری یونیورسٹی تھی، جبکہ اس سے پہلے UK اوپن یونیورسٹی کی مثال ہمارے سامنے ہے. اس وقت کے جو ہماری لیڈرشپ تھی انہوں نے جب یہ دیکھا کہ تعلیم کو دور دراز علاقوں میں پہنچانے کے لیے ایک ادارہ ہونا چاہیے تو اس کے لیے اوپن اینڈ ڈسٹنس لرننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اس کا سوچا گیا. بہرحال ایک یونیورسٹی کے قیام پر منتج ہوا 1974 میں. اور جب یہ یونیورسٹی قائم ہوئی تو بہت ہی بنیادی کورسز اس میں پڑھائے جاتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کورسز کی تعداد میں، ان پروگرامز کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، فیکلٹیز کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا. تو پھر جو فیلڈ آپریشنز ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے کوئی ادارہ، کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہونا چاہیے. تو ڈائریکٹریٹ آف ریجنل سروسز کا قیام پھر 1976 میں، اور پھر ملتان میں پہلا ریجنل آفسز بھی قائم ہوا، وہ بھی 1976 میں. پھر ہم مختلف جو جتنے ہمارے کیپٹلز ہیں، پروونشل کیپٹلز، وہاں پہ ہم گئے ابتدا میں. اور اس وقت آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں تو 50 سے زائد ہمارے ریجنل آفسز جو ہیں، ریجنل کیمپسز پورے پاکستان میں قائم ہیں. اس کی ضرورت اس لیے بھی محسوس کی گئی کہ صرف یہاں پہ اسلام آباد میں ہیڈ آفس موجود ہے، اور اگر یہاں پر رہتے ہوئے پھر ہم مختلف سروسز وہ کیسے پرووائڈ کریں گے، ہم کوآرڈینیٹ کیسے کریں گے اسٹوڈنٹس کے درمیان، ٹیوٹرز کے درمیان اور ہیڈ آفس کے درمیان، ہم اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کس طرح کرائیں گے، اور ہم مانیٹر کیسے کریں گے جو ہماری سروسز ہیں. تو اس کے لیے پھر ڈائریکٹریٹ آف ریجنل سروسز یہ تمام اس مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہوا.
اور آج ہم پالیسی امپلیمنٹ کرواتے ہیں اپنے ریجنل آفس کے ذریعے. ہم مانیٹر کرتے ہیں مختلف ہمارے جو فیلڈ آپریشنز ہیں, اور ہم انفارمیشن بھی ڈسیمینیٹ کرتے ہیں. بلکہ یہ اگر کہا جائے کہ ہم ایک فرنٹ آفس ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا, ہم ایڈمیشن سے لے کے, بلکہ ایڈمیشن سے پہلے ایڈمیشن کی معلومات سے لے کے اور آخر میں ڈگری کے حصول تک ہم رہنمائی فراہم کرتے ہیں اپنے طلباء و طالبات کی. ہمارا بنیادی مقصد جو ہے وہ ٹیوٹوریل سپورٹ سروسز بھی ہے, اسٹوڈنٹس سپورٹ سروسز بھی ہے, داخلے کے لیے رہنمائی فراہم کرنا, ایگزامینیشنز اور ان کے لیے ہم سپورٹ مہیا کرتے ہیں شعبہ امتحانات کی, اور ہم ایون اسٹوڈنٹس کے لیے کونسلرز بھی ہمارے مختلف آفیسز میں موجود ہوتے ہیں. ہمارا دفتر ایک آپ سمجھیں کہ ایک پورا علامہ اقبال یونیورسٹی کا ہیڈ آفس کا ایک ریپلیکا ہے, اور وہاں پہ ہم تمام سہولیات کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. 50% سے زائد جگہوں پر ہماری اپنے اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ ہے. اور اس نظام کے تحت دیکھیں, اگر آج کل کے دور میں انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے وہ ہمارے ریجنل آفیسز میں, پن کی فیسلٹی ہمارے ریجنل آفیسز میں موجود ہے, ویڈیو کانفرنسنگ اور یہ جو ورچوئل کلاس روم ہے, اور جو ہماری کمپیوٹر لیبز ہیں وہ فلی ایکوپڈ لیبز ہماری موجود ہیں. تو آج گلگت بلتستان کا بچہ یا مٹھی میں بیٹھا ہوا جو بچہ ہے صحرا میں, یا ہمارے گوادر میں جو سمندر کے کنارے پر موجود ہے, وہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے ٹیوٹرز اس یونیورسٹی کے پلیٹ فارم کے ذریعے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. کنیکٹیوٹی جو ہے وہ سب سے بہتر اس وقت علامہ اقبال یونیورسٹی کے پاس موجود ہے. ڈیجیٹل دور سے چونکہ ہم گزر رہے ہیں تو ہمارے تمام سروسز جو ہیں وہ آن لائن ہو چکی ہیں. ایون داخلہ جب اسٹوڈنٹ لیتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ پورٹلز موجود ہے, سی ایم ایس پورٹل, اور اس کے بعد پھر جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے اپنی اسائنمنٹس اپلوڈ کرنے کے حوالے سے. تو یہ کچھ معلومات ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ہمیشہ ہمارے داخلے 1 جنوری سے شروع ہوتے ہیں سپرنگ سیمیسٹر کے, اور 1 جولائی سے شروع ہوتے ہیں آٹم سیمیسٹر کے. چونکہ علامہ اقبال یونیورسٹی کوالٹی آف ایجوکیشن پہ بہت ایمفسائز کرتی ہے, تو ہمارے پاس روسٹر آف ٹیوٹرز موجود ہے. تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد ٹیوٹرز جو ہیں جو سینئر ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, اور انہی میں سے ہم ہر سیمیسٹر میں تقریباً 20 سے 25 ہزار ٹیوٹرز جو ہیں اپائنٹ کرتے ہیں. اسی طرح پوسٹ اپنا بی ایس لیول پہ ایسوسیٹ ڈگری اور بی ایس اور بی ایڈ لیول پہ جو ہماری ورک شاپس ہوتی ہیں ان کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے پھر ریسورس پرسن جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں, وہ بھی تقریباً 2,500 سے 3,000 پر سیمیسٹر ہم لگاتے ہیں. اس وقت ہمارے اسٹوڈنٹس کی تعداد 1 ملین سے زیادہ ہے, جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کسی یونیورسٹی میں تعداد ہے, اور اس کو کیٹر کرنے کے لیے پھر ریجنل سروسز کا بڑا اہم رول ہے, چونکہ وہی پھر فیلڈ میں موجود ہیں, وہیں سے معلومات لی جاتی ہیں. اور میں طلباء و طالبات سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کو موجود ہے اس کے لیے مختلف میکانزم موجود ہیں, جیسے یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے, وہاں سے آپ معلومات لے سکتے ہیں. ہیلپ ڈیسک ہے, وہاں پہ 24 گھنٹوں کے اندر آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو کے, یا جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے. آپ ای میل کر سکتے ہیں ہمارے ریجنل آفیسز میں, ہیڈ آفس میں کر سکتے ہیں, اور ہمارا جو یونیورسل ایکسیس نمبر ہے یونیورسٹی کا اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم چونکہ فیلڈ کے اندر موجود ہیں, جیسے میں نے کہا کہ 50 سے زیادہ ہمارے ریجنل آفیسز ہیں, ہمارے پارٹ ٹائم ریجنل کوآرڈینیٹرز ہیں, ہمارے ٹیوٹرز ہیں, یعنی فرینڈز آف اے آئی او یو ہیں. تو ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے فیلڈ کے اندر لوگ موجود ہیں جو آپ کی رہنمائی کے لیے بھی ہیں, اور وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے علامہ اقبال یونیورسٹی کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں, یہاں سے وہ گریجویٹ ہوئے. اور 50 لاکھ سے زائد اس وقت جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ گریجویٹ ہو چکے ہیں یا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں اس یونیورسٹی سے. تو یہ اس یونیورسٹی پر آپ لوگوں کا, عوام کا اعتماد ہے کہ وہ فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں علامہ اقبال یونیورسٹی کے ذریعے. جہاں پر پاکستان کی سرحد ہے, علامہ اقبال یونیورسٹی وہاں پہ موجود ہے, ہمارے ریجنل آفیسز وہاں پہ موجود ہیں, اور 10 لاکھ سے زائد طلباء و طالبات یہاں پہ پڑھتے ہیں, اور اس میں 50% سے زائد جو تعداد ہے وہ طالبات کی ہے, اور اسی طرح 50% سے زائد جو لوگ ہیں وہ دیہاتوں سے پڑھ رہے ہیں. تو یہ بھی ہمارا ایک ہال مارک ہے علامہ اقبال یونیورسٹی کا. اور ایک اور خصوصیت کہ اس وقت ہم دنیا بھر سے
ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں. وہ آن لائن ان کے ایگزامینیشنز بھی ہوتے ہیں, ان کی اسائنمنٹس, اور اس کے لیے ایک پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے انٹرنیشنل آفس, وہ ان کو کیٹر کرتا ہے. اور وہ علامہ اقبال یونیورسٹی جو ہے اس وقت تقریباً 40 سے زائد ممالک میں ہمارے اسٹوڈنٹس اور ان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. Computer Science is a 4-year degree program which is offered in a face-to-face mode in the Department of Computer Science Islamabad campus, and it is also offered in selected regions. One of our unique strengths is our affiliation with Cisco International. This means by the time you graduate, you will get both your degree and your Cisco recognized courses. This will give you a strong edge in the job industry. The eligibility criteria is minimum 50% marks in intermediate with mathematics as a subject, and pre-medical students can also apply. Please see the prospectus for more details. Admissions are now open. Please apply through our online portal. Join us and be the part of the future. Thank you. کسی بھی پروگرام میں داخلے کے لیے چند ڈاکومنٹس کمپلسری ہوتے ہیں، جن میں آپ کا فوٹوگراف، CNIC یا بے فارم، اور جس ڈگری کی بیس کے اوپر آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں اس کا ٹرانسکرپٹ یا ڈگری کمپلسری ہے، اور اس کے ساتھ چند ایک ڈاکومنٹس آپشنل ہیں، اور وہ اگر آپ اپلوڈ نہیں بھی کرتے، پرووائڈ نہیں بھی کرتے، تو آپ کا داخلہ ہو سکتا ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد سے محمد زاہد اختر خاکی، کنٹرولر ایگزامینیشن آپ سے مخاطب ہوں. نظام تعلیم کو لے کے چلنے والا یہ ادارہ نہ صرف ملک کی دیواروں تک محدود ہے، بلکہ آج تقریباً 50 ممالک کے طلباء جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تعلیمی سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو تعلیمی نظام ہے یہ یورپ اور ترقی یافتہ ممالک کے تعلیمی نظاموں کے تمام اوصاف لیے ہوئے ہے، اور پاکستان میں تعلیمی ترقی میں اپنا کردار جو ہے بڑے فعال طریقے سے سر انجام دے رہا ہے. جب ہم امتحان کی بات کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ طلباء کے لیے امتحان جو ہے ایک مشکل مرحلہ مانا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنے طلباء کو کسی مشکل میں ڈالے بغیر پورے ملک میں تحصیل لیول پہ 500 امتحانی سینٹر جو ہیں
وہ بنا کر ان کو ان کے ڈور سٹیپ تک فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تاکہ ان کو امتحان کے لیے کہیں بھی دور جانا نہ پڑے. وہ ملک کے جس حصے میں بھی ہیں اپنی تحصیل ہیڈ کوارٹر تک اپنے امتحانات جو ہیں وہ دیتے ہیں. نظام اتنا سادہ اور پرکشش ہے کہ اگر طلبہ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ یونیورسٹی ویب سائٹ اور اپنے اسٹوڈنٹ پورٹل کے ساتھ وابستہ رہیں تو انہیں کسی بھی مزید رہنمائی کی ضرورت پیش نہیں آتی. ہماری یونیورسٹی کی ویب سائٹ جو ہے وہ اتنی کمپریہنسو ہے کہ اس میں طلباء کے حوالے سے تمام معلومات جو ہیں وہ میسر ہیں، اور باقی جن معلومات کی ضرورت ان کو پڑ سکتی ہے وہ اسٹوڈنٹس کے پورٹل پہ موجود ہوتی ہے. داخلے سے لے کے اپنی یونیورسٹی کی اٹیسٹیشن تک تمام مراحل پر یونیورسٹی کی ویب سائٹ اور اسٹوڈنٹس کا پورٹل جو ہے وہ طلباء کی رہنمائی کرتے ہیں. ہم جو امتحان کا جو نظام ہے وہ بیسیکلی جب وہ کنٹینیوس اسیسمنٹ مکمل کر لیتے ہیں تو پھر شروع ہوتا ہے. آپ جب اپنی اسائنمنٹس میٹرک، ایف اے اور اے ڈی کے اسٹوڈنٹس جو ہے اپنی اسائنمنٹس دے چکتے ہیں تو پھر ان کے امتحان کا مرحلہ آتا ہے. جبکہ بی ایس، بی ایڈ اور پوسٹ گریجویٹ لیول کے جو پروگرامز ہیں ان میں اسائنمنٹ کے علاوہ ورکشاپ اور کوئز اور بعض حالات میں بعض پروگرام کے حوالے سے مڈ ٹرمز جو ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. اپنی کنٹینیوس اسیسمنٹ سے فارغ طلبہ اگزام کے حوالے سے تیار ہو جاتے ہیں. بحیثیت کنٹرولر امتحانات میں جو چیزیں ضروری سمجھتا ہوں طلبہ سے شیئر کرنی وہ یہ ہے کہ اکیڈمک کیلنڈر کے مطابق 1 مارچ اور 1 سپٹمبر کی تاریخیں جو ہیں ان کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. ان تاریخوں سے 2-4 روز پہلے تک ہی آپ کی جو رول نمبر سلپس ہیں جن کو ہم ایڈمٹ کارڈ کہتے ہیں وہ آپ کے پورٹل میں ہم بھجوا چکتے ہیں. آپ اس کو ضرور کنسلٹ کریں اور ان تاریخوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ کا پیپر جو ہے وہ ضائع نہ ہو، فائنل ایگزام کا پیپر. اس کے بعد پھر آپ ایگزام سینٹر پہ جائیں گے. ایگزام سینٹر پہ ہم نے ڈیجیٹلائزیشن آف ایگزامینیشن کر لیا ہوا ہے اور اس میں وہاں آپ کو بڑی آسانی ہوگی. آپ کو بہت سارے مینول جو چیزیں تھیں ان سے آپ اب ان سے نہیں گزرنا پڑے گا. آپ کی جو حاضری ہے اٹینڈنس وہ بالکل ڈیجیٹل طریقے سے سپرڈنٹ یا ڈپٹی سپرڈنٹ خود لیں گے. آپ کو ڈیجیٹل شیٹس پرووائڈ کی جائیں گی، ان پہ آپ امتحان دیں گے اور پھر وہ ڈیجیٹل شیٹس جو ہیں وہ ہم سکین کر کے ڈیجیٹل ایویلویشن جو ہے کرواتے ہیں. تو اس لحاظ سے پچھلے 1-2 سیمسٹر سے امتحانات کا پورا نظام ہے وہ بہت بہتر ہو گیا ہے اور طلباء کی شکایات بھی جو ہیں وہ بہت کم ہو گئی ہیں. اب ہم نے پچھلے کچھ سیمسٹر سے ایگزامینیشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے اور اس سے طلباء کو ایگزامینیشن سینٹرز میں بہت آسانی ہو گئی ہے. وہ بہت سارے مینول جو میتھڈولوجی تھی اس سے وہ بچ گئے ہیں اور وہ آرام سے سکون کے ساتھ اپنے پیپرز اور ان کی شناخت کے نظام کو ہم نے بہت بہتر بنا لیا ہے. سپرڈنٹ اور ڈپٹی سپرڈنٹس جو ہیں وہ مینول کی بجائے ان کی اٹینڈنس جو ہے وہ اپنی موبائلز پہ EMS میں لیتے ہیں جس سے امپرسونیشن کے چانسز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہو چکے ہیں. آپ آرام سے ایگزام سینٹر میں جائیں. بہتر اداروں میں، بڑے کالجز اور سکولز میں ایگزامینیشن سینٹر ہم پورے پاکستان میں آپ کے گھر کے نزدیک ترین بنا رہے ہیں. اپنا امتحان دیں اور اکیڈمک کیلنڈر کے مطابق آپ کے امتحانات کے رزلٹ آپ کے پورٹل پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ کے جو رزلٹس ہیں وہ بالکل اچھے اور مکمل ہوں گے. اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی سکم ہے تو پینک یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپل ہمیں ایک ای میل کریں exam@aiou.edu.pk. آپ جو بھی آپ کا ایشو ہے وہ ہمیں لکھ دیں، ہم لیسٹ پاسبل ٹائم میں انشاءاللہ آپ کا وہ ایشو ریزالو کر دیں گے. جب رزلٹ آپ کا آتا ہے تو چانسز ہیں کہ آپ کسی 1 یا 2 پیپرز میں کامیاب نہ ہو سکیں. اس صورت میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یونیورسٹی آپ کو فائنل ایگزام کو پاس کرنے کے 3 چانس دے رہی ہے. آپ 1 مہینے کے اندر اپنے آپ کو FER1 کے لیے رجسٹرڈ کروا لیں
اور آپ پھر صرف اگلے امتحان میں صرف اس پیپر جو ہے فائنل ایگزام میں اپیئر ہو کے اپنا وہ کورس جو ہے وہ کلیئر کر لیں گے. آپ کے 3 سیمیسٹر کے جب رزلٹ مکمل ہو جاتے ہیں 2, 3 یا 4 پاسبلٹی ہے کہ آپ کا پروگرام 2 سیمیسٹر کا بھی ہو سکتا ہے, 3 کا بھی ہو سکتا ہے, 4 کا بھی ہو سکتا ہے, 8 سیمیسٹرز کا بھی ہو سکتا ہے. جب آپ کے تمام کورسز مکمل ہو جائیں تو پھر آپ کو ہم ٹرانسکرپٹ ایشو کر دیں گے, اور ٹرانسکرپٹ ایشو کرنے کے بعد جب آپ کو ٹرانسکرپٹ ایشو ہو جائے گا پھر آپ اپنی ڈگری جو ہے وہ اپلائی کر سکیں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی جو اسٹوڈنٹ ریکویسٹس ہیں ان پہ ڈگری کی جو فراہمی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے. اس میں پھر آسانی ہو جائے گی, پھر آپ کو پراپر ہارڈ کاپی میں اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. ایک چیز کہ جب آپ کو رول نمبر سلپ یا ایڈمٹ کارڈ ملتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو سینٹر بنایا گیا وہ آپ کو فیزیبل نہیں ہے, وہ آپ کے گھر سے دور ہے, آپ گھر شفٹ کر چکے ہیں, آپ شہر شفٹ کر چکے ہیں, خاتون ہونے کے حوالے سے آپ کی شادی ہو چکی ہے, تو اس سلسلے میں پھر سینٹر چینج کرنے کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے. آپ اسٹوڈنٹ ریکویسٹ جنریٹ کریں اپنے پورٹل سے, پراپر ایگزامینیشن کو وہ بھجوائیں, اس کی جو فیس ہے ریکوائرڈ فیس 1000 روپیز ہے وہ آپ ساتھ بھجوائیں, تو آپ کا سینٹر جو ہے وہ آپ کے موجودہ ایڈریس کے مطابق چینج کر دیا جائے گا. ان سہولتوں کے ساتھ آپ کو پھر بھی اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ exam@aioU.edu.pk پہ ہمیں اپروچ کریں, انشاءاللہ ہم آپ کو رسپانس کریں گے. ڈگری مکمل کرنے کے بعد پھر ایک مرحلہ ایسا رہ جاتا ہے جس میں آپ کو ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ ہے یونیورسٹی کی اٹیسٹیشن. تو بالکل جس طرح باقی معاملات میں یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ فارمز پڑے ہوئے ہیں, چالان فارم پڑے ہوئے ہیں, اسی انالوجی پہ آپ اپنا فارم جو ہے اٹیسٹیشن کا وہ بھریں, چالان فارم بھریں اور ہمیں بھجوا دیں. ہم کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اب 1 ہفتے سے زیادہ ٹائم نہیں لے رہے اٹیسٹیشن کے لیے, تو اس لحاظ سے آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بڑا آسان ہدف ہے آپ کے لیے. اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے, اپنی تمام زندگی کے بقیہ معاملات کے ساتھ ساتھ تعلیم کو چلانے کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک بہترین آپشن ہے. اپنے اس قومی ادارے پہ اعتبار کیجئے اور اپنی تعلیم کو اس سے جاری رکھیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایک چیز اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو سپرنگ 25 آنورڈز کی جتنی بھی انرولمنٹ ہے, جس پروگرام میں بھی آپ انرول ہوں, جب آپ گریجویٹ ہو جائیں گے, آپ کی ڈگری مکمل ہو جائے گی, تو آپ کو ڈگری کو اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم آپ کا ٹرانسکرپٹ اور ڈگری جو ہیں وہ آٹو ایشو کریں گے. آپ کے امتحان کے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کو آپ کے ٹرانسکرپٹ اور ڈگریز جو ہیں وہ آپ کے ایڈریس پہ مل جائیں گی. پھر بھی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایڈمٹ کارڈ سے لے کر آپ کی ڈگری اٹیسٹیشن کے جتنے مراحل ہیں, ان میں سے کسی مرحلے پہ بھی آپ کو کوئی دشواری ہو تو exam@aioU.edu.pk اس پہ ای میل کریں, ہم انشاءاللہ آپ کو فوری طور پہ رسپانس کریں گے.
ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس خزان 2025 میں 3 پروگرام آفر کر رہی ہے، بی ایس ڈیٹا سائنس، بی ایس ڈیٹا سائنس ود او ڈی ایل اینڈ پی ایچ ڈی ڈیٹا سائنس۔ بی ایس ڈیٹا سائنس جو آپ کے پاس ہے بیسکلی یہ 4 سالہ ڈگری پروگرام ہے، یہ آپ لوگ 12ویں کے بعد کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے سائنس کے ساتھ، میتھس پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا، وہ سارے لوگ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ 4 سال کے دوران آپ اس ڈگری کے اندر میتھمیٹکس وغیرہ کے کورسز بھی پڑھیں گے، ڈیٹا سائنس بھی پڑھیں گے، اے آئی اور مشین لرننگ وغیرہ کو بھی دیکھیں گے، اور آپ کس قسم کی جابز یا کس قسم کی آپ کی آگے فیوچر ہوگا، آپ بیسکلی اس ڈگری کو کرنے کے بعد ملٹیپل فیلڈز میں جا سکتے ہیں، انالیٹکس میں جا سکتے ہیں، آگے ایم فل اور پی ایچ ڈی کر کے کیا ٹیچنگ میں آ سکتے ہیں، اکیڈیمیا میں آ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہماری یونیورسٹی اس پروگرام کو آفر کرنے والی پاکستان میں منفرد یونیورسٹیز میں سے ہے۔ یونیورسٹی اور بھی بہت سارے بینیفٹس اسٹوڈنٹس کو دیتی ہے، جس طرح کہ ہاسٹل وغیرہ کی ہاسٹل موجود ہے، آپ کے پاس بسز وغیرہ کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اچھے مارکس آپ لیتے ہیں تو آپ کو 80% اور فل اسکالرشپس بھی مل سکتے ہیں۔ جو ہمارا دوسرا پروگرام ہے بی ایس ڈیٹا سائنس ود او ڈی ایل، بیسکلی یہ بھی سمپل بی ایس ڈیٹا سائنس کی طرح کا ہی پروگرام ہے، لیکن اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ یہ آپ گھر بیٹھے پورا کا پورا پروگرام کر سکتے ہیں۔ آن لائن مٹیریل آپ کے پاس آئے گا، آپ اس مٹیریل کو ایکسیس کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ اس مٹیریل کے اگینسٹ اپنے جو پیپرز وغیرہ ہیں وہ دے سکیں گے، ریجنز میں جا کے بھی دے سکیں گے، اور آپ لوگ جو میڈ وغیرہ ہے جو باقی چیزیں ہیں وہ آن لائن سبمٹ کروا سکیں گے۔ بی ایس ڈیٹا سائنس او ڈی ایل زیادہ تر ٹارگیٹڈ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ اپنے ٹائم کے اندر خود چیزوں کو ترتیب دے کے کیا ہوتا ہے نا اپنی ڈگری کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ جو ہمارا پروگرام ہے ڈیٹا سائنس سے ریلیٹڈ وہ ہے پی ایچ ڈی ڈیٹا سائنس۔ یہ ایک سالہ پروگرام ہے، یہ بیسکلی ٹارگیٹڈ ہے ان پروفیشنلز کے لیے کہ جو ڈفرینٹ سائنس کی فیلڈز میں موجود ہیں، میتھمیٹکس انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، مطلب یہ کہ 14 سال کی ان کے پاس ڈگری موجود ہے، میتھس کے انہوں نے کورسز پڑھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی جو نیور فیلڈز ہیں ان کے اندر اپنی جابز وغیرہ کو تلاش کر رہے ہیں یا اپنی اسکلز وغیرہ کو انہانس کرنا چاہتے ہیں۔ تو پی ایچ ڈی ڈیٹا سائنس کے اندر بھی آپ اسی طرح اسٹیٹسٹکس وغیرہ کے کورسز، میتھمیٹکس کے کورسز اور ڈیٹا سائنس کے اپنے کور کورسز پڑھتے ہیں۔ جب آپ یہ کورسز کر لیتے ہیں تو آپ بہت ساری فورن جو آرگنائزیشنز ہیں ان میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو جابس مل سکتی ہیں۔ پاکستان میں بھی بہت ساری فرمز جو ہیں وہ اے آئی، مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس پہ اب کافی کام کر رہی ہیں۔ اوور آل پاکستان میں بھی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کا جو رجحان ہے وہ اس سائڈ پہ اب کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ ڈیٹا سائنس کو انکلوڈ کر رہے ہیں مختلف سیکٹرز میں۔ تو اگر آپ پی ایچ ڈی ڈیٹا سائنس ہمارے ہاں سے کرتے ہیں تو آپ بہت اچھی جابس اور اپنے جو بزنسز ہیں ان میں بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے مختلف پروگرامز کی ایلیجبلٹی کہاں سے چیک ہو سکتی ہے اور اس کی فیس کہاں سے چیک ہو سکتی ہے، اس کا بہت آسان طریقہ ہے۔ جب بھی داخلے شروع ہوتے ہیں تو تمام پروگرامز کے پراسپیکٹس ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سیمسٹر میں پیش کیے جانے والے پروگرامز کی جو فیس کا چارٹ ہے وہ بھی ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوتا ہے۔ آپ آسانی سے وہاں سے اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔